آج کا ہمارا ٹاپک ہے حشر و نشر کا بیان۔ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکے گا اور حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھونکا جائے۔ تمام اولین آخرین ملائکہ انس و جن حیوانات موجودہ تمام کے تمام دوبارہ زمین میں سربود ہو جائیں گے، یعنی کہ سب پھر مر جائیں گے۔ پھر ایک میںہ برسے گا جس سے سبزے کے مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقام پر جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روح ہی اٹھے گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ اور دنیا میں جو روح جسم کے ساتھ متعلق ہوگی، اسی روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہوں گے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی ہیبت پر لا کر انہیں جزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہے اور دوبارہ ترتیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جسم کے اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الظن کہتے ہیں، کچھ ایسے باریک جزا ہیں جو نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں اور نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ انہیں زمین گلا سکتی ہے۔ وہی تخم جسم ہے اور لہٰذا روز قیامت روحوں کا عائدہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اور اسی طرح جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جوانی بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوشت آ کر مسئلہ سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا ہے۔ یوں ہی روز قیامت کا ہے کہ دعویٰ ہے کہ وہی گوشت وہی ہڈیاں پہلی ہیبت میں لا کر اسی جسم سابق سے روح کو متعلق کر کے روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ لوگ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے، کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ مراتب اور درجات اور ایمان اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی، آفتاب سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا۔ تپش اور گرمی سے بھیگے ہوئے کھولتے ہوئے جسم آفتاب سروں سے بہت قریب اس قدر ہوگا کہ گرمی اس قدر لگے گی کہ جسم جیسے پگھل رہا ہو۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مسل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر اگلے جائیں گے، گلے تک آ جائیں گے، دہشت سے طاقت ہوگی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک فیصلہ دیا جائے گا، سب کچھ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر جانا ہے، جہاں کسی کو آرام و آسائش کا گھر ملے گا، جس کی آسانی اور راحت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف و اذیت کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تھا جی ہمارا حشر و نشر کا جو میدان لگے گا اس کی بات بیان۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔